مہمان خصوصی حضور ہیں، اب مہمان خصوصی، لیکن یہ ان دوستوں کی ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم. مہمان خصوصی حضور ہیں، اب مہمان خصوصی آ چکے، آپ کے بعد کوئی اور نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ختم نبوت کا دروازہ، کہ اگر کوئی تھوڑا سا ذہن میں گمان بھی لائے گا، خیال بھی لائے گا کہ ہو سکتا ہے اتنی سی بات آئی، تو سمجھو اس کے ساری زندگی کے اعمال غارت ہو گئے، اور وہ کبھی نہیں لے آنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نہ کسی گستاخ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ ہے. ایک رائٹر امریکن وہ گزرا ہے جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی دا 100. اس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم ترین انسانوں کے نام لکھے. دنیا کے 100 عظیم ترین انسان. مگر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، غیر مسلم پرایا ہو کے اپنا نہیں ہے، غیر ہے. اس نے بھی جب ترتیب دی کہ دنیا کے 100 عظیم ترین انسان کون ہیں، تو سب سے اوپر پہلے نمبر پہ اس نے تیرے اور میرے نبی کی ذات کو لکھا ہے. پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام کی ذات کو لکھا ہے، سب سے اوپر پہلا نمبر دنیا میں عظیم ترین انسانوں میں. یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، امریکن ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے جب دا 100 کتاب لکھی، سب سے اوپر تیرے اور میرے نبی کی ذات کو لکھا. اب یہ کتاب کی تقریب رونمائی جہاں بھی ہوتی ہے، یہ وہاں بلایا جاتا ہے، یہاں یہ وہ وہاں جا کے خطاب کرتا ہے، اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات کو ڈسکس کرتا ہے کہ وہ اتنے اچھے لیڈر تھے، انہوں نے اس طرح تربیت کی، مکہ سے چلے مدینہ میں آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں، اور پھر عرب سے بھی باہر تک ان کا دین، ان کا پیغام پھیل گیا. یہ باتیں وہ کرتا تھا. ایک جگہ پہ تقریب رونمائی ہو رہی تھی کتاب کی. تقریب رونمائی جب ہونی تھی تو وہاں ہال کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے آپس میں، کچھ اوباشوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ آئے گا سٹیج پہ، اور سب سے پہلے اس نے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لینا ہے، تو ہم نے بلند آواز سے شور کرنا ہے. ہم نے اس کی وہ بات نہیں سننی، اگلی بات ہم سن لیں گے. ہم نے وہ بات نہیں سننی جو اس نے مسلمانوں کے نبی کے حق میں بیان کرنی ہے. اس سے آگے جو کہے گا وہ ہم سن لیں گے. انہوں نے یہ بات، اس بات پہ آپس میں مشورہ کر لیا. اب مائیکل ایچ ہارٹ آتا ہے سٹیج پہ آیا، اور آ کر اس نے بیان شروع کرنا چاہا. جب اس نے حضور کا نام نامی اس میں گرامی لینا چاہا، وہ بلند آواز سے سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگ گئے، شور کرنے لگ گئے. وہ خاموش ہو کے پیچھے ہٹ گیا، مائک سے اس نے منہ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. جب وہ خاموش ہو گئے، اس نے ایک جملہ بولا، آپ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. وہ کہنے لگا، یہی شور ہمارے آباء و اجداد بھی مچاتے رہے، یہی تالیاں وہ بھی مارتے رہے، مگر بگڑا اس وقت بھی ان کا کچھ نہیں تھا، بگڑا آج بھی ان کا کچھ بھی نہیں ہے. بگاڑ وہ بھی کچھ نہیں سکے، بگاڑ تم بھی کچھ نہیں سکو گے. سیٹیاں تالیاں بجاتے رہو، نہ شان ان کی اس وقت کم میں نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. عالمی مبلغ اسلام استاذ العلماء حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب داتا نگر لاہور سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے. میں آج کی جان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. جلسے کا جز عنصر ایلیمنٹ عید ملن ہے. یہ کن کے لیے بظاہر یہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ
ان دوستوں کی تکریم کے لیے، اجلال کے لیے، جنہوں نے سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہوئے روٹھے رب کو منایا۔ حق بنتا ہے کہ ان کا استقبال شایان شان طریقے سے ہو۔ دوسرا، آج 16 شوال ہے، ایسے ہے 15 شوال جب بھی آتا ہے یہ ان عظیم شہداء کی یاد دلاتا ہے جن شہیدوں میں سید الشہداء جیسا لکھ داتا ہے۔ علماء صوفیہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم سے پوچھے کہ یہ جو تم صدیوں سے عرس مناتے ہو اس کی کیا ہے شرعی بنیاد، یہ جو تم عرس مناتے ہو اس کی کوئی شرعی بنیاد کہ عرس ہیں اس عرس کی اولاد، مگر دکھ یہ ہے یہ عرس ہوتا ہے کم کم ہمارے پیروں فقیروں کو یاد۔ جو قوم بھول جاتی ہے بنیاد وہ درخت ہرا بھرا رہ سکتا ہے جس کی جڑیں سوکھ جائیں۔ ہم آپا دھاپی کے ایسے چکر میں پڑے عرسوں کی بنیاد ہی بھول گئے۔ اس لیے مجھے میرے بھائی صادق علی زاہد صاحب نے جب گور پیا کوئی ہور، گور پیا کوئی ہور، عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور، بھلے شاہ اساں شاہ وہ کی سمجھے شاہ مانو اینا جیڑا امیر حمزہ شاہ مانا بھی شاہ جیتے سار جھکائی کھڑو تلی علی مرتضی اوہی امیر حمزہ۔ حضرت مولا علی دم بھی نہیں مار سکتے تھے امیر حمزہ کیا، اتنی بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو دل میں اتر گئے ہمارے سینے میں گھر کر گئے، شاہ حسین مادھو لال حسین، شاہ حسین گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، مشکل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ ہم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب الخيار والصفاء والعطاء والوفاء وبقاعي في العلم والعلم والخير والفضل والرزق والإحسان والكرم وما في كائنات وخلق كائنات عراق کے خیرات اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان سخت ہوتے ہیں ان سے جدا سے پہلے اپنا بات ہوتا ہے۔ عثمان بھائی بھی لنگر پاٹ